अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका इंग्लिश टीचर मोहम्मद वकास। दोस्तों, आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ हालात का सामना करना पड़ता है जिसमें आपको अपनी राय देना पड़ती है। तो किस तरह आप इंग्लिश फ़िक्रात को यूज़ करके अपनी राय को मज़ीद इफ़ेक्टिव बना सकते हैं, तो आज हम इस वीडियो में यही सीखने जा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी सीखना चाहते हैं कि किस तरह आप इंग्लिश फ़िक्रात को यूज़ करके अपनी राय दें और साथ में कुछ फैक्ट्स वगैरह भी बता दें, तो आपने मेरे साथ ये लेक्चर एंड तक देखना है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में रेड बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फ़ौरन से मिल जाए। दोस्तों, आप हमारे साथ व्हाट्सएप पर भी इंग्लिश सीख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों, अगर आप इस सबक की PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि आज का हमारा सबसे पहला फ्रेज़ कौन सा है जिसे आप इस्तेमाल करके अपनी राय दे सकते हैं। दोस्तों, इंग्लिश में बहुत सारे फ़िक्रात हैं जिन्हें आप यूज़ करके अपनी राय दे सकते हैं। तो चलें अब आपको बताते हैं कि वो कौन से फ्रेजेस हैं जिन्हें आप इस्तेमाल करके अपनी राय दे सकते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास फ्रेज़ है आई एम ऑफ द ओपिनियन दैट, या इसकी जगह पे आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं आई टेक द व्यू दैट। दोनों का माना सेम है, मेरी ये राय है कि। दोस्तों, सेंटेंस में इस्तेमाल करने से पहले मैं आपको एक सिचुएशन दूंगा ताकि आप इजीली समझ जाएं कि किस तरह इसको आपने फ़िक्र में इस्तेमाल करना है। दोस्तों, अगर 3-4 लोग मिलके पॉलिटिशियंस के बारे में गपशप लगा रहे हैं तो वहाँ पर आप अपनी पर्सनल राय देना चाहते हैं तो आप ये कहेंगे आई एम ऑफ द ओपिनियन दैट द पॉलिटिशियंस शुड हैव प्रिंसिपल्स। मेरी ये राय है कि सियासतदानों के भी कुछ रूल्स होने चाहिए। अब हम मूव करते हैं फ्रेज नंबर 2 की तरफ। माई पर्सनल व्यू इज़ दैट, माई पर्सनल व्यू इज़ दैट। मेरी ज़ाती राय ये है। दोस्तों, पर्सनल का माना होता है ज़ाती, तो इस फ्रेज़ को इस्तेमाल करके भी आप अपनी ज़ाती राय बताएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स लेक्चर को स्किप करना चाह रहे हैं, लेकिन वहाँ पर खड़े हैं आप, क्योंकि आप तो लेक्चर को अटेंड करना चाहते हैं। तो आप कुछ इस तरह बोलेंगे माई पर्सनल व्यू इज़ दैट वी शुड अटेंड द लेक्चर। मेरी ज़ाती राय ये है कि हमें लेक्चर अटेंड करना चाहिए। इन माई एक्सपीरियंस, इन माई एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस का माना होता है तजर्बा। इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हो अपनी राय देने के लिए, मेरे तजर्बे में। सो लेट्स टेक ए सिचुएशन। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इंटरनेट को सिर्फ एक मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है और वो ये है कि अपना फ़ायदा हासिल किया जाए या कामयाबी हासिल की जाए। तो अगर आप अपनी राय देना चाहते हैं, आप कुछ इस तरह बोलेंगे इन माई एक्सपीरियंस पीपल इन द इंटरनेट आर लुकिंग फॉर स्कोर्स। लोग सिर्फ अपना फ़ायदा या कामयाबी हासिल करने के लिए इंटरनेट को इस्तेमाल कर रहे हैं। एज़ फॉर एज़ आई अंडरस्टैंड, आप इस तरह भी कह सकते हैं एज़ फॉर एज़ आई कैन सी। दोनों का माना एक ही है, जहाँ तक मैं समझता हूँ या जहाँ तक मैं देखता हूँ। इसका माना ये बनता है कि आप अपनी राय देना चाहते हैं। दोस्तों, अगर आप किसी के बारे में ये बताना चाहते हैं कि उस शख्स ने अपनी राय चेंज कर ली है या उसने अपना नुक्ता नज़र चेंज कर लिया है, तो आप कुछ इस तरह बोलेंगे एज़ फॉर एज़ आई अंडरस्टैंड ही चेंज्ड हिज व्यूज़। जहाँ तक मैं समझता हूँ उसने अपना नुक्ता नज़र चेंज कर लिए हैं। दोस्तों, अपनी राय दे रहे हैं आप, ठीक है। एज़ आई सी इट, या आप ये भी कह सकते हैं फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, मेरे नुक्ता नज़र से या जैसे कि मैं देखता हूँ। मतलब यह है कि आप अपनी सिर्फ राय देना चाह रहे हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास इंग्लिश के अंदर बहुत सारे फ्रेजेस हैं जिन्हें आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करके अपनी राय दे सकते हैं। तो कभी भी आप एक फ़िक्रे को यूज़ करके अपनी राय नहीं देंगे, बल्कि आप ये तमाम फ़िक्रे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर बात हो रही है चॉइसेस की, तो आप अपनी राय देना चाहते हैं तो आप क्या कहेंगे एज़ आई सी इट वी नाउ हैव 3 चॉइसेस। जैसा कि मैं देखता हूँ या मेरे नुक्ता नज़र से हमारे पास सिर्फ 3 चॉइसेस हैं। एज़ फॉर एज़ आई नो, या आप ये कह सकते हैं फ्रॉम व्हाट आई नो, जितना मुझे पता है या जहाँ तक मैं जानता हूँ। यू आर जस्ट गिविंग योर ओपिनियन। अगर आप किसी दोस्त के बारे में बात करना चाहते हैं कि वो आज हमें मिलने आ रहा है, तो आप अपनी राय दे रहे हैं, तो आप कुछ इस तरह से बोलेंगे एज़ फॉर एज़ आई नो
He is coming to meet us today. جتنا مجھے پتا ہے آج وہ ہمیں ملنے آ رہا ہے. I might be wrong but میں شاید غلط ہوں لیکن. دوستو یہ فکرہ استعمال کریں کہ بھی آپ اپنی رائے دے رہے ہیں. دوستو رائے اور حقیقت میں بہت فرق ہوتا ہے, تو رائے آپ کسی طرح سے بھی دے سکتے ہیں. اسٹوڈنٹس, اگر آپ کسی بات پر شک کرنا چاہتے ہیں تو آپ کچھ اس طرح بولیں گے, I might be wrong but I doubt it. شاید میں غلط ہوں لیکن مجھے شک ہے. دوستو آپ کسی بات کے بارے میں اپنی رائے دے رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس پر شک ہے. If I'm not mistaken, اگر میں غلط نہیں ہوں تو. دوستو یہ والا فریز بھی بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے, لیکن کبھی آپ نے اس کی طرف توجہ نہیں کی کہ اس کو آپ کس پرپس کے لیے استعمال کرتے ہیں. اگر آپ کسی شخص سے ملے اور آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں کہ مجھے یہ لگتا ہے یا میں غلط نہیں ہوں, آپ چائنا سے آئے ہیں, تو آپ کچھ اس طرح بولیں گے, If I'm not mistaken, I think you come from China. اگر میں غلط نہیں ہوں تو تم چائنا سے آئے ہو. You are just giving your opinion. آپ صرف اپنی رائے دے رہے ہیں, آپ کو یقین نہیں ہے کہ وہ چائنا سے ہے یا وہ انگلینڈ سے ہے. I must admit that. مجھے تسلیم کرنا چاہیے. دوستو آپ یہ والا فریز اس وقت استعمال کریں گے جب آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بھائی میں ہر حال میں یہ چیز تسلیم کرتا ہوں کہ میں کسی چیز میں اچھا نہیں ہوں یا میں کسی کام کو نہیں کر سکتا, تو اس کو بھی استعمال کر کے آپ اپنی رائے دے رہے ہیں. تو آپ کیا کہیں گے, I must admit I am not very good at this sort of thing. مجھے یہ ضرور تسلیم کرنا چاہیے کہ میں اس طرح کی چیز میں اچھا نہیں ہوں. دوستو آپ اپنی رائے دے رہے ہیں کہ مجھے یہ چیز تسلیم کر لینی چاہیے, جو چیز آپ مجھے دے رہے ہیں یا کام آپ مجھے دے رہے ہیں اس میں اچھا نہیں ہوں. I cannot deny that. I cannot deny that. میں جھٹلا نہیں سکتا کہ. دوستو اگر بات چل رہی ہے سوسائٹی میں ان ایکویلٹی کی, تو وہاں پر اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں تو آپ کچھ اس طرح دیں گے, I cannot deny that there is an inequality in the society. میں اس چیز کو نہیں جھٹلا سکتا کہ سوسائٹی کے اندر برابری نہیں ہے. دوستو آپ کو یقین نہیں ہے لیکن صرف آپ اپنی رائے دے رہے ہیں. Personally I think. ذاتی طور پر میرا یہ خیال ہے. اگر آپ کو کسی نے بات سنائی اور آپ کو لگا کہ یہ جوک ہے, کوئی مذاق کر رہا آپ کے ساتھ, تو آپ اپنی رائے کچھ اس طرح دیں گے, Well personally I think it's ridiculous. ذاتی طور پر میرا یہ خیال ہے کہ یہ مزاحیہ چیز ہے. That is why I think. That is why I think. اس لیے میرا یہ خیال ہے. دوستو اگر آپ اپنے نیبر کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ وہ امیر ہے, شاید اس وجہ سے اس کے پاس ایک مہنگی کار ہے, تو بیسیکلی آپ اپنی رائے دے رہے ہیں, بٹ آپ کو اس چیز کا شیور نہیں ہے کہ واقعی اس کے پاس جو ایکسپینسو کار ہے اس کے رچ ہونے کی وجہ سے ہے. تو آپ کچھ اس طرح بولیں گے, He is a rich man. That is why I think he has an expensive car. وہ ایک امیر انسان ہے, اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ اس کے پاس ایک مہنگی کار ہے. You are not very sure. You are just giving your opinion. آپ صرف اپنی اوپینین دے رہے ہیں. I'm not sure but. آپ کچھ اس طرح بھی بول سکتے ہیں, I'm not certain but. مجھے یقین نہیں ہے لیکن. یہ بھی آپ اپنی رائے دے رہے ہیں. اگر ہسبینڈ اپنی وائف کے بارے میں اپنے دوست کو یہ بتا رہا ہے کہ میری بیگم میری بات کو سمجھے گی یا نہیں سمجھے گی, تو وہ اپنی رائے کچھ اس طرح دے گا, I'm not sure if my wife will understand. مجھے یقین نہیں ہے کہ میری وائف مجھے سمجھے گی. دوستو یہاں پر بھی اپنی رائے دی جا رہی ہے. I'm not convinced that. I am not convinced that. میں نہیں مانتا کہ. دوستو اگر بات چل رہی ہے عمران خان کے دور حکومت کی, وہاں پر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں کہ مجھے نہیں لگتا یا میں نہیں مانتا کہ عمران خان اس سچویشن میں 5 سال مکمل کر سکتا ہے, تو آپ کچھ اس طرح سے بات کریں گے, I'm not convinced that Imran Khan will complete 5 years. میں نہیں مانتا کہ عمران خان اپنی دور حکومت کے 5 سال مکمل کرے گا. ویسے ہمیں بھی یہی لگتا ہے. Okay. I have no opinion in this matter. I have no opinion in this matter. اس بارے میں میری کوئی رائے نہیں ہے. بہت سارے لوگ پولیٹکس کے بارے میں بات کرنا نہیں چاہتے. آپ بھی وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, تو آپ سے اگر پوچھا جائے تو آپ اپنی رائے کچھ اس طرح دیں گے, I have no opinion in this matter because it is related to politics. اس بارے میں میری کوئی رائے نہیں ہے. وجہ کیا ہے کہ یہ سیاست سے ریلیٹڈ ہے. I can imagine that. میں یہ گمان کر سکتا ہوں کہ آپ نے اگر کسی سے لون لینا ہے
اور آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں اس شخص کے بارے میں کہ وہ لون پے کرے گا یا نہیں کرے گا، تو آپ کچھ اس طرح بولیں گے، I can imagine that he will pay the loan. میں یہ گمان کر سکتا ہوں لیکن مجھے یقین نہیں ہے کہ وہ قرضہ ادا کرے گا یا نہیں کرے گا۔ آپ صرف اپنی رائے دے رہے ہیں۔ If you ask me، اگر آپ مجھ سے پوچھیں، کسی کی سستی کے بارے میں اگر بات ہو رہی ہو تو آپ اس کی سستی کے بارے میں اپنی رائے کچھ اس طرح سے دیں گے، If you ask me it's just an excuse for laziness۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو یہ سستی کے لیے صرف ایک بہانہ ہے۔ Basically you are just giving your opinion۔ I have no doubt that، مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کسی امپلائی کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں، اس نے صحیح کام نہیں کیا، تو اب آپ کو یقین نہیں ہے کہ باس اس کو ڈسمس کرے گا یا نہیں کرے گا، آپ جس اپنی رائے دے رہے ہیں۔ I have no doubt that he will dismiss me، مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ وہ مجھے ڈسمس کر دے گا۔ دوستو یہاں تک ہم نے بات کر لی ہے ان تمام فریزز کی جنہیں آپ استعمال کر کے اپنی رائے دے سکتے ہیں۔ اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں دوستو ان تمام فریزز کی جنہیں آپ استعمال کر کے کوئی حقیقت بیان کر سکتے ہیں۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ The fact is that، حقیقت یہ ہے کہ دوستو کرونا وائرس کی وجہ سے ایگزامز کو کینسل کر دیا گیا، بات چل رہی ہے ایگزامز کی، تو آپ فیکٹ بتانا چاہتے ہیں، آپ کس طرح بتائیں گے؟ The fact is that exams will not held this year، حقیقت یہ ہے کہ ایگزام اس سال نہیں ہوں گے۔ The main point is that، اصل بات یہ ہے۔ اگر آپ کسی کی بہادری کی حقیقت کو بیان کرنا چاہتے ہیں تو آپ کچھ اس طرح بات کریں گے، The main point is that he is very brave، اصل بات یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ بہادر ہے۔ This proves that، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے۔ دوستو جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہوگا کہ عمران خان ہمارے پرائم منسٹر نے وعدہ کیا تھا کہ وہ پاکستان کے اندر بے روزگار اسٹوڈنٹس کو لاکھوں جابس پرووائڈ کرے گا، حالانکہ ایسا ہوا نہیں ہے۔ تو اب کیونکہ فیلئر ہو گیا ہے، ڈسکشن چل رہی ہے، تو آپ بھی اپنی ڈسکشن کے بعد اس کی ایک ریئلٹی بتائیں گے۔ تو آپ کس طرح بتائیں گے؟ Well, this proves that government is not producing sufficient jobs for people، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ گورنمنٹ لوگوں کے لیے جابس پروڈیوس نہیں کر رہی۔ It is obvious that، یہ واضح ہے۔ دوستو آپ یہاں پر اپنی رائے نہیں دے رہے بلکہ آپ کسی ریئلٹی کو بتا رہے ہیں، تو جب بھی آپ ریئلٹیز کو بتائیں گے یا آپ کسی فیکٹس کو بتانا چاہتے ہیں تو آپ یہ والے فریز استعمال کریں گے۔ یہ واضح ہے جس کے بارے میں کسی کو ڈاؤٹ نہ ہو۔ It is obvious that contest cannot be decided، اگر کسی مقابلے کے اندر کوئی ایسی چیز آ گئی ہے جس کی وجہ سے اس کا ڈیسیژن نہیں ہو سکتا اور وہ ریئل ہے، فیکٹ ہے، تو آپ یہ کہیں گے It is obvious that contest cannot be decided، یہ واضح ہے کہ اس مقابلے کا فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ It is certain that، یہ یقینی ہے کہ، دوستو certain کا معنی ہوتا ہے یقینی، تو آپ اس ورڈ کو استعمال کر کے آپ کسی فیکٹ کو بتا رہے ہیں، کسی ایسی چیز کو بتا رہے ہیں جو یقینی ہے۔ اگر آپ کسی کے کرائم کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی مشکوک بندہ ہے، اس نے کرائم کر لیا ہے اور یہ یقینی بات ہے، آپ کچھ اس طرح بولیں گے It is certain that the suspect committed the crime، یہ یقینی بات ہے، اس میں کوئی رائے یا کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ مشکوک شخص نے کرائم کیا ہے۔ It is clear that، دوستو اس کو بھی آپ استعمال کر سکتے ہو اس وقت جب آپ کوئی فیکٹ وغیرہ بتانا چاہتے ہیں۔ فیکٹ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ پاکستان کی پرفارمنس کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور یہ فیکٹ ہے کہ پاکستانی ٹیم اچھا پرفارم نہیں کر رہی، تو آپ کچھ اس طرح بولیں گے It is clear that Pakistani team is not performing well، یہ بات واضح ہے کہ پاکستانی ٹیم اچھا پرفارم نہیں کر رہی۔ There is no doubt that، کوئی شک نہیں ہے کہ۔ دوستو یہ والا فریز آپ اس سچویشن میں استعمال کرتے ہیں جب آپ نے یہ بتانا ہو کہ بھائی اس بات میں اب کوئی شک نہیں ہے، 100% یہ بات یقینی ہے۔ اگر آپ کسی کی ایمانداری کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں، آپ کو ڈاؤٹ نہیں ہے، تو آپ اس طرح بولیں گے There is no doubt that he is an honest man، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ایک ایماندار شخص ہے۔ دوستو اسی کے ساتھ ہی آج کا ہمارا یہ لیکچر یہیں پہ ختم ہوا۔ آئی ہوپ کہ آپ نے وہ تمام انگلش فریزز جنہیں آپ استعمال کر کے اپنی رائے دے سکتے ہیں یا کوئی فیکٹ بتا سکتے ہیں، آپ نے اچھے سے سیکھ لیے ہوں گے۔ دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو
لائک کیجئے اور کامنٹ کرنا نہ بھولیے گا، کیونکہ آپ کے کامنٹ سے ہمیں بہت زیادہ حوصلہ افزائی ملتی ہے۔ اور ایک دفعہ پھر ہم آپ سے ریکویسٹ کریں گے، اگر آپ ہمارے اس چینل پہ نیو ہیں، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، ساتھ میں ریڈ بٹن کو ضرور دبا دیجیے گا۔ اور اگر آپ اس سبق کی PDF حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں آپ کو اس کا لنک مل جائے گا۔ دوستو انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔